زندگی میں کبھی کبھی ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے جن کی مثال ہیرے کی سی ہوتی ہے۔ ان کی شخصیت پر جس سمت سے بھی روشنی ڈالی جائے وہ مزید 7 رنگوں کی کرنوں میں تقسیم ہو کر واپس آتی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ ارد گرد کے لوگوں کو بھی منور کر جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک نابغہ روزگار شخصیت سید عروج دبیر کی بھی ہے۔ سید عروج دبیر جو کہ ایک شاعر، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، طنز و مزاح نگار کی حیثیت سے گزشتہ 3 اشروں سے ادب میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ عروج دبیر جو آج کل کیلیفورنیا، امریکہ میں سکونت پذیر ہیں، 27 دسمبر 1967 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں والدین کی نقل مکانی کے سبب کراچی میں مستقل رہائش اختیار کی۔ آپ نے کمپریہنسو اسکول کراچی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عروس البلاد سے ہی ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن اور ماسٹرز بین الاقوامی تعلقات عامہ کی ڈگریوں سے خود کو مزین کیا۔ شاعر، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار اور مزاح نگار کی حیثیت سے آپ 3 دہائیوں سے ادب اور ادبی حلقوں سے منسلک ہیں۔ اب تک عروج دبیر کی 5 کتابیں طبع ہو چکی ہیں۔ پہلی کتاب اب انہیں ڈھونڈ جو کہ شخصی خاکوں پر مشتمل تھی 2010 میں منظر عام پر آئی۔ دوسری کتاب پیراں او پیراں جو کہ جعلی پیروں کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے 2014 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد تیسری کتاب سسکیاں بھی 2014 میں ہی طباعت کے مراحل سے گزری۔ چوتھی کتاب تا دم مرگ 2015 میں شائع ہوئی اور 5ویں کتاب وہ جو کہ فقاہیہ مضامین اور شخصی خاکوں کا مجموعہ ہے، حال ہی میں یعنی 2020 میں شائع ہو کر ادبی حلقوں میں داد و تحسین کی مستحق قرار پائی ہے۔ اس کے علاوہ افسانوں کا مجموعہ تم کے عنوان سے زیر طباعت ہے جو جلد ہی شائع ہو کر اپنے قارئین تک پہنچے گا۔ عروج دبیر کے لاتعداد مزاحیہ اور سنجیدہ کالمز، شاعری، افسانے اور طنز و مزاح پر مبنی تحاریر ملکی اور بین الاقوامی رسائد اور جرائد میں چھپ چکی ہیں۔ انڈیا میں ان کے 2 ڈراموں پر ڈرامائی تشکیل جاری ہے، جبکہ ایک کتاب انڈیا ہی میں چھپنے کے آخری مراحل میں ہے۔ کوئٹہ کے معروف ادیب، محقق، ڈرامہ نگار، شاعر اور نثر نگار جناب افضل مراد عروج دبیر کی تحاریر کے بارے میں کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ عروج دبیر کی خوبصورت اور زندگی بخش تحریریں اپنے افسانوی اثر کے ساتھ کہیں کہیں انشائیہ، کہیں رپورتاز تو کہیں سفرنامے کے انداز میں قاری کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں۔ ان کا متاثر کن اسلوب ایک جداگانہ حیثیت کا متقاضی ہے۔ میں ادب کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عروج دبیر اپنے دلچسپ پیرائے میں طنز و مزاح کے بین بین شعور کی آمیزش لیے اپنے قاری کی تربیت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ آج کی تیز رفتار اور بے ہنگم زندگی کے شب و روز میں کمال وظیفہ ہے جس پر داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی مایہ ناز شاعر و نثر نگار حمیرہ راحت عروج دبیر کی تحاریر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ عروج دبیر کانچ کے فرش پر چلنے والا ایسا قلم کار ہے جس کی تحریریں پڑھ کر آزاد کشمیر کا دریائے نیلم یاد آ جاتا ہے، جو کبھی وادیوں کے دامن میں سبک سری سے مدھم مدھم بہتا ہے تو کبھی پتھروں سے ٹکراتا، اچھلتا، پھاندتا، گرجتا، دھاڑتا، کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لاتا آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کراچی ہی سے تعلق رکھنے والے محقق، ناقد، اسکالر، شاعر، نثر نگار فیصل محمود سید تبصرہ فرماتے ہیں کہ عروج کے ہاں خود اعتمادی تو بدرجۂ عتم ملتی ہے،
لیکن مدارات خال خال نظر آتی ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ عروج کا بیشتر مزاح لفظی نہیں بلکہ مشاہداتی ہے۔ عروج کو مبدع فیاض نے مشاہدے کی بھرپور صلاحیت عطا فرمائی ہے، جسے اس نے اپنے وسیع مطالعے اور مسلسل مشق سے مزید صقل کر لیا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتوں سے لاموجود کو موجود بنا کر مزاح کی ایسی پھلجڑی روشن کرتا ہے کہ قاری اس سے حظ بھی اٹھاتا ہے اور اسے مانتا بھی ہے۔ جرمنی سے مدرس و محقق، شاعر و نثر نگار ڈاکٹر عشرت معین سیما عروج دبیر کی تحریروں کے بارے میں لکھتی ہیں کہ عروج دبیر کی تحاریر، چاہے وہ افسانے ہوں یا مضامین، وہ اسے اپنی پہچان بنا کر دیش سے رشتہ مضبوط کرتے ہیں اور اپنے احساسات کو مہجری ادب کے خزانے کا حصہ بناتے جاتے ہیں۔ ان کے مضامین، جن میں وہ اپنی وطن کی گلیوں اور شہروں کو تصور میں لاتے ہیں اور لاہور و کراچی کو یاد کرتے ہیں، قاری کے ذہن پر بہت عمدہ تاثر چھوڑتے ہیں۔ کراچی ہی سے تعلق رکھنے والی شاعرہ سائمہ اسحاق عروج دبیر کی تصنیف وہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ وہ کا قلم مزاح کی گلیوں میں بڑے شاہانہ انداز میں مٹر گشتی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور پھر طنز کی دیوار پھلانگ کر سرپٹ دوڑنے لگتا ہے اور درد مندی تک جا پہنچتا ہے، پھر کرب کے چرن چھو کر واپس لوٹ آتا ہے۔ بریلی، انڈیا سے تعلق رکھنے والی عمدہ شاعرہ سیاہ سچدیو عروج دبیر کی تحاریر کے متعلق فرماتی ہیں کہ عروج دبیر ہمیشہ ایک عجیب سی ذہنی کشاکش میں مبتلا رہتے ہیں اور تب تک پرسکون نہیں ہوتے جب تک اپنے ذہن میں بننے بگڑنے والی شکلوں اور بے ترتیبی کو اپنی تحریروں میں ڈھال نہیں لیتے۔ آپ کی کہانی، آپ کے افسانے ہمیشہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن بیچ بیچ میں طنز اور ظرافت کی چاشنی آپ کی تحریروں کو پرلطف اور مزیدار بنا دیتی ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی نثر نگار فاطمہ بنت علی عروج دبیر کی تصانیف کے بارے میں کہتی ہیں کہ چاہے افسانہ نگاری ہو، خاکہ نگاری یا کسی شہر کی منظر کشی، اور اہل شہر کی تمام تر خصوصیات، تمام تر جزیات کے ساتھ اس طرح بیان کرنا کہ قاری خود کو اس شہر اور اس کے باسیوں کے درمیان محسوس کرے، یہ عروج دبیر صاحب ہی کا خاصہ ہے۔ عروج دبیر دبستان عروج، عروج سخن اور انیس مہتاب ادبی تنظیم کے روح رواں بھی ہیں۔ دبستان عروج اور عروج سخن نئے لکھنے والوں کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے، جہاں نہ صرف نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بلکہ ان کی تخلیقات اور دیگر صلاحیتوں کو ادبی حلقے میں متعارف بھی کروایا جاتا ہے۔ جبکہ انیس مہتاب ادبی تنظیم، جس کا قیام 4 سال قبل عمل میں لایا گیا تھا، اس تنظیم کے تحت شاعروں اور ادیبوں کی تخلیقات کتابی شکل میں چھاپی جاتی ہیں اور اسی تنظیم کے زیر اہتمام مشاعرے اور ادبی پروگرام بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ عروج دبیر ایک متحرک، ہمہ جہت اور مثبت شخصیت کے مالک ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ان کا ادبی سفر یوں ہی چمک دمک کے ساتھ جاری و ساری رہے۔ آمین۔